چھن چلن دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ چلن ابو بکر کا پہلا نمبر۔ ہمارا عقیدہ ہمارے دلیل، آپ نے کہا نمبر چوتھا ہے، ہم کہتے ہیں نمبر وہ نہیں جو لوگ گن لیں، نمبر وہ ہے جو اللہ مقرر کرے۔ اب دوسرا نسب کا معیار، اگر خلافت شورا سے ہے تو پھر ہر شورا کے فیصلے کو حتمی ماننا پڑے گا، اگر خلافت اللہ کے حکم سے ہے تو پھر نبی کے اعلان کو ماننا پڑے گا۔ نبی نے غدیر خم میں واپسی حج کے وقت لاکھوں کے مجمع میں یہ نہیں کہا کہ بعد میں دیکھ لینا، بلکہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مولا کا مطلب اگر دوست ہے تو پھر یہ اعلان اتنے اہتمام کا محتاج کیوں؟ اگر مولا کا مطلب سرپرست ولی صاحب اختیار ہے تو پھر بات ختم، یہی ہماری دلیل ہے، اور یہ حدیث کسی ایک مکتب کی میراث نہیں۔ اب سلسلے کا معیار، نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرا اہل بیت، اگر ان سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اگر اہل بیت ہدایت کا ذریعہ ہے تو پھر ہدایت کا سرا کہاں سے شروع ہوگا؟ کیا بیچ سے، کیا آخر سے؟ عقل کہتی ہے کہ سلسلہ وہی سے شروع ہوگا جہاں نبی نے ہاتھ اٹھا کر نشان لگایا۔ اب قربانی کا معیار، تاریخ نے بار بار یہ ثابت کیا ہے جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ تخت نہیں مانگتا، تخت دار پر چڑھ جاتا ہے۔ کربلا اسی منطق کی آخری دلیل ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے تخت کے لیے نہیں، اسی اصول کے لیے جان دی جس کی بنیاد غدیر میں رکھی گئی تھی۔ ہمارا موقف واضح ہے، ہمارے نزدیک امامت اللہ کا منصب ہے، لوگوں کا انتخاب نہیں۔ اس منصب کا آغاز وہی سے ہے جہاں نبی نے اعلان کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ تا قیامت بدلے گا نہیں انشاءاللہ۔ ہم آپ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں اور علمی اختلاف امت کا حسن ہے، لیکن ہمارے عقیدے کو توہین کا لیبل لگا کر دبانے کی کوشش اتحاد نہیں، یک طرفہ خاموشی کا مطلب ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی دلیل چھوڑ دیں، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بات کریں اور ایک دوسرے کے کلمے، قبلے اور خون کا احترام کریں۔ ہمارا پہلا وہی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کہا، اور ہمارے بعد والے اسی سلسلے کے چراغ ہیں۔ اس کے سوا کوئی منطق ہمارے پاس نہیں، اور اس منطق کے سوا ہمیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں۔ باقی والسلام۔